ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومنہ عورتیں، یہاں مردوں اور عورتوں دونوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ عام اسلوب قرآن شریف کا یہ ہے کہ مردوں کا ذکر ہوتا ہے، مذکر کے صیغے میں ارشاد ہوتا ہے۔ تو دو باتیں ذہن میں رکھی جائیں سبق کے حوالے سے، ترتیب کے حوالے سے۔ ایک یہ کہ اس سے اوپر جو تذکرہ چلا آ رہا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ، یہ سب عورتوں کی بات ہو رہی ہے، اور عورتیں بھی کون سی؟ ازواج مطہرات۔ آگے بھی اسی طرح ہے، إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ لَا تَبَرَّجْنَ أَقِمْنَ الصَّلَاةَ آتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ، یہ مؤنث کے صیغے آ رہے ہیں۔ تو گویا کہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر مردوں کے ساتھ پھر آگے عورتوں کا ذکر بھی آ گیا۔ یہ آپس میں الفاظ کا ایک خوبصورت ربط ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابیات میں سے کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ کام تو سارے ہم بھی تابعداری والے کرتے ہیں، مرد کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہی ہیں، لیکن اللہ پاک مردوں کو ہی مخاطب کرتے ہیں، ہمیں کہیں مخاطب نہیں کیا۔ تو پھر کچھ آیات اللہ پاک نے اس طرح نازل فرمائی۔ اس میں ایک آیت گزری تھی سورہ آل عمران کے آخری حصے میں، جس میں فرمایا گیا تھا کہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ تابعدار ہیں، فرما بردار ہیں، اسلام و ایمان سے مزین ظاہر اور باطن ہے، تو اللہ کے ہاں سب کا اجر برابر ہے۔ پھر ایک اور بات ہے کہ ایسا لہجہ کیوں ہے؟ تو اس میں عورت کا احترام ہے۔ جیسے ایک پوشیدگی ہوتی ہے ان کے لیے، پردہ ہے، وہ اسی سورہ مبارکہ میں ذکر آ رہا ہے، حکم آ رہا ہے۔ تقاضا احترام بھی ہے، اور اکثر ہم بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اپنے گھر کی عورتوں کا ذکر بہت قریبی احباب میں بھی نہیں کرتے۔ تو یہ ایک گویا کہ سکھایا گیا ہے، اس لیے یہ بات فرمائی بھی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ساخت عطا کی ہے، پھر اس کو ایک ایسی ترتیب دی ہے کہ اس ساخت اور ساخت سے جڑی ہوئی ترتیب کا یہ تقاضا ہے کہ مردوں کو ہی مخاطب کیا جائے۔ تو ایک اصول بن گیا کہ جہاں عورت کے لیے الگ سے حکم نہیں آئے گا، صرف مرد کو حکم دیا جا رہا ہے، تو عورت بھی اس میں شامل ہے۔
نماز قائم کرنے کا حکم مردوں کو دیا گیا ہے تو عورتوں کو بھی یہ حکم لاگو ہے۔ زکوٰۃ کا حکم مردوں کو دیا گیا ہے تو عورتوں کے لیے بھی یہ حکم لاگو ہے۔ اس طرح سب احکام ان کے لیے بھی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں پیش نظر رہنی چاہیے۔ تو کتنے عظیم لوگ تھے وہ، کتنی عظیم بیبیاں تھیں صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن، کہ انہوں نے ایک بات رکھی تو اللہ پاک نے ان کی دلجوئی کے لیے اس طرح کی آیات نازل کر دی۔ تو ایک اور بات سمجھنے کی ہے جو ربط کے اعتبار سے ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے حضور علیہ السلام کا اسوہ حسنہ، پھر ازواج مطہرات کا امت کی عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ، کہ یہ وہ گھرانہ ہے جس کے دامن فکر و عمل سے اپنی حیات کو باندھ دو، دنیا و عقبہ کی رسوائیوں سے بچ جاؤ گے، کامرانیاں نصیب ہو جائیں گی۔ تو یہ بات بتا کر اب گویا کہ یہ 10 اوصاف یا صفات کی شکل لائی سامنے۔ مفہوم یہ بنتا ہے کہ مرد عورتیں جن کو اسوہ حسنہ نصیب ہو جائے تو یہ پھر ان کے اندر صفات پیدا ہو جاتی ہیں، یہ ان کا نقشہ مرتب ہو جاتا ہے کہ اسلام کی دولت انہیں حاصل ہوتی ہے، مرد بھی عورت بھی، جس کا اعلان و اقرار اسلام کا ہوتا ہے، تسلیم و رضا پہ وہ آ جاتے ہیں، اور عشق تسلیم و رضا کے ماں سوا کچھ بھی نہیں۔ ان کا دل ان کے اعلان کے ساتھ تصدیق کرتا ہے، ایمان، اسلام بھی ایمان بھی انہیں نصیب ہوتا ہے۔ والقانتین والقانتات، منشا اور مرضی کی زندگی انجوائے نہیں کرتے، وہ تابعداری کی زندگی بسر کرتے، مرد ہے یا عورت ہے۔ والصادقین والصادقات، اور سچائی پہ مبنی برتاؤ ان کا ہوتا ہے، وہ بات میں بھی سچے ہوتے ہیں اور اپنی ذات میں بھی سچے ہوتے ہیں اور اپنے کام میں بھی سچے ہوتے ہیں۔ جو یہاں کا مضمون ہے وہ تو یہ ہے نا کہ جو مرد اسلام والا ہے، عورت اسلام والی ہے، مرد ایمان والا ہے، عورت ایمان والی ہے، مرد تابعداری والا ہے، عورت تابعداری والی ہے، 10 باتیں گن کے آخر میں فرمایا اعد اللہ لہم مغفرہ واجرا عظیما، بخشش بھی ہے ان کے لیے اور بہت بڑا بدلہ بھی ہے، اجر بھی۔ والصابرین والصابرات، صبر اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، یعنی اسوہ حسنہ نصیب ہو گیا تو اب یہ نہیں ہے کہ راہ حق پر آنے والی مشکلات سے، مصائب سے، آلام سے، تکالیف سے تنگ ہو کے ایمان سے ہی الجھ پڑے، صراط مستقیم سے ہی بھٹک گئے، ایسے نہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کی پوری زندگی میں صبر ہوتا ہے، صبر کے ساتھ چلتے ہیں، آپے سے باہر ہو کے چلنے والے نہیں ہوتے،
والخاشعین والخاشعات، اللہ پاک کے سامنے جھکنے والے مرد اور عورتیں، خشوع ان کے اندر عاجزی اور عجز پایا جاتا ہے، تکبر، اکڑ نہیں۔ والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، یعنی اپنے اموال میں سے بھی وہ راہ حق میں لگاتے ہیں۔ والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے، روزے رکھنے والے مرد، روزے رکھنے والی عورتیں۔ صدقے میں بھی ایک تو وہ ہے جو فرض ہے، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، اس طرح روزے فرض ہیں، جو فرض روزے ہیں ان کا اہتمام کرتے ہیں، نفلی بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ پوری پوری ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی نفلی صدقہ بھی کرتے ہیں، تو سب اس میں شامل ہے۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ پاک کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ، اللہ پاک نے ان کے لیے بخشش تیار کر رکھی ہے، معافی ہے، معاف کر دیں گے، کہ یہ تمہارے اوصاف ہیں۔ سب سے پہلے جو بات آئی ہے وہ ایمان و اسلام کی بات آئی، اس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، اس لیے پہلے یہ بات آ گئی۔